السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاضی ابو عمر محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کے بارے میں ایک قصہ زبان زد عام تھا کہ فقر و محتاجی کے طویل مراحل سے گزرنے کے بعد دولت و ثروت نے اس کی قدم بوسی کی، تب کہیں جا کر اب وہ زندگی کے ناز و نعم میں پل رہا ہے۔ میں نے ایک روز اس سے لوگوں کے زبان زد عام اس قصے کے متعلق دریافت کیا تو اس جوان نے اپنی روداد کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کی: مجھے میرے والد کی طرف سے بہت سا مال وراثت میں ملا تھا، لیکن میں نے بے دریغ اسے خرچ کرنا شروع کر دیا اور کچھ عرصہ کے بعد پوری دولت کو ٹھکانے لگا دیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ میرے گھر کے دروازے کے ساتھ گھر کی چھت بھی بک گئی۔ اب میرے پاس کوئی دنیوی ساز و سامان باقی نہ بچا تھا کہ جس کو بیچ کر کھاؤں، اور نہ ہی کسی ہیلہ سازی کی کوئی گنجائش تھی جو مجھے مال فراہم کرنے کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ مدت تک میری والدہ سوت کاٹ کاٹ کر مجھے روٹی کھلاتی رہیں۔ میں جوان آدمی تھا اور بے روزگاری سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ تم مصر کیوں نہیں چلے جاتے، وہاں اپنی قسمت آزماؤ، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں۔ جب صبح اٹھا تو میں نے خواب پر غور شروع کیا اور اس کو غیبی مشورہ سمجھا اور مصر جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ میرے پاس کوئی تعارفی خط ہو جس سے میں اس اجنبی جگہ میں اپنی پہچان کروا سکوں۔ چنانچہ اپنے پڑوسی قاضی ابو عمر کے پاس گیا اور آپ کو اپنے والد کی دوستی اور پڑوسی ہونے کا واسطہ دیا کہ مجھے مصر کے قاضی کے نام ایک خط لکھ دیں۔ آپ نے مجھے ایک تعارفی خط دے دیا جسے میں لے کر مصر پہنچ گیا۔ مصر پہنچ کر میں نے تعارفی خط حکام کو دکھایا اور کوشش بھی کی، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے میری پرواہ نہ کی اور میں خاصا پریشان ہوا کہ اتنا سفر بھی کیا، مشقت بھی اٹھائی اور پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس سے تو اپنا وطن اچھا تھا، یہاں تو فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور جو کچھ میرے پاس تھا ختم ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی، مگر اس کے لیے بھی ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن بالآخر میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک رات ایک پولیس آفیسر نے مجھے مشکوک آدمی کی حیثیت سے پکڑ لیا۔ میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک اپنی پوری کہانی سنائی اور اپنے سفر کے اسباب پر روشنی ڈالی، اور پولیس آفیسر کہنے لگا، میں نے تجھ سے زیادہ احمق کبھی نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم، میں نے بھی فلاں سال خواب میں دیکھا تھا کہ ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بغداد کی فلاں سڑک کے فلاں محلے میں فلاں آدمی کا گھر ہے، اور پولیس آفیسر نے ٹھیک ٹھیک میرا گھر اور میرا نام بتا دیا۔ اس گھر کے اندر ایک باغیچہ ہے جس میں بیری کا درخت ہے، اور میرے گھر میں واقعی ایک باغیچہ تھا اور بیری کا ایک پیڑ بھی تھا۔ اس بیری کے درخت کے نیچے 30,000 دینار دفن ہیں، جاؤ اور لے لو۔ میں نے خواب میں نشاندہی کرنے والے کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور نہ ہی اس سلسلے میں کچھ سوچنا گوارا کیا، لیکن اے احمق، تو کس قدر گدھا اور بے وقوف ہے کہ صرف ایک خواب کی بنیاد پر اپنا وطن عزیز چھوڑ کر مصر چلا آیا ہے۔
ادھر میں نے اسے بالکل ہی نہیں بتایا کہ جس گھر اور بیری کی تو بات کر رہا ہے وہ میرا ہی گھر ہے۔ میں نے اس کی منت سماجت کی اور اس کو میری حالت پر ترس آ گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ پولیس کے چنگل سے چھوٹا تو کسی صورت سے رات گزاری اور صبح سویرے اپنے وطن جانے کے لیے تیاری شروع کی۔ اتفاق سے ایک قافلہ بغداد کی طرف روانہ ہو رہا تھا، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ راستے میں اہل قافلہ کی خدمت کرتا رہا اور یوں کرتے کرتے بغداد پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے مصری پولیس آفیسر کے خواب کے مطابق جب اس درخت کے نیچے گڑھا کھودا تو اس خواب کو سچا پایا، یعنی کہ وہاں واقعی میں 30,000 دینار دفن تھے۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا، چنانچہ میں نے اس مال کو غنیمت جانا اور نہایت عقل مندی سے اس کو خرچ کرنا شروع کیا۔ کاروبار میں سرمایہ کو لگایا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے بہت برکت عطا فرمائی، اور یہ جو کچھ مال و دولت آپ کو نظر آ رہا ہے سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی توازن کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے دہرانے کے بجائے اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے کی زندگی میں اچھے اقدامات اٹھانے چاہیے اور اچھے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔